بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال دوم کے طلباء، آپ کا لیکچر نمبر 17 مناقب عمر بن عبدالعزیز کا پیراگراف صفحہ نمبر 2 پیراگراف نمبر 3 بن رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں، نہ اس کے دینے کے مجاز تھے اور نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا. تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنان اقتدار سنبھال کر جو بنیادی تبدیلی بنو امیہ کی حکومت میں کی، وہ ایک بڑا اہم فیصلہ تھا کہ جو جاگیریں بنو امیہ کے خاندان نے، مختلف حکمرانوں نے مختلف اوقات میں لوگوں سے بزور بازو، دھونس سے، دھاندلی سے ہتھیالی تھی طاقت، اور کچھ لوگوں نے، خوش آمدی لوگوں نے یا خوف کے مارے لوگوں نے ان سے دستبردار ہو گئے اور ان کے حکمران خاندان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں جو فیصلہ وہ کرنا چاہتے تھے، وہ مشاورت کر رہے تھے، علماء کرام سے بھی کی. اور اب اس غلام سے، جسے انہوں نے ایک گھر کا فرد کی طرح سے، انہوں نے گھر کے فرد کی طرح سے رکھا ہوا ہے، یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور بڑا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، ان کی رائے کا بھی بڑا احترام کرتے تھے. اس کا نام ہے مزاحم. اس سے پوچھا ہے کہ بھئی ان زمینوں کو جو عام لوگ ہمیں دینے کا اختیار نہیں رکھتے تھے اور نہ ہم لینے کا حق رکھتے تھے، ان زمینوں کا میں کیا کروں گا؟ اب میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے تمہاری رائے درکار ہے، مشورہ چاہیے. تو مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں جن کا گزر کیوں کر ہوگا؟ مزاحم نے، کہتے ہیں نا اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے، کہا گیا ہے اسلام میں، اور واقعی بہت بڑا فتنہ ہے. اولاد کی خاطر انسان ناجائز اور ناجائز میں فرق نہیں روا رکھتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد ہے جزید، جس کی وجہ سے ان کو بھی اس کو حکمران بنانے کی خاطر بڑی کڑوی گولی وہ نگلنی پڑی تھی، اور انہوں نے وہ کیا. تاریخ نے غلط ثابت کیا فیصلہ. اب بچوں کا واسطہ دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، استفہامیہ انداز اختیار کیا گیا ہے، لیکن مزاحم کو بھی پتا ہے اور امیر المومنین کو صاف ظاہر پتا ہے کہ میری اولاد کتنی ہے. تو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھ لیں آپ کے فیصلے کے اثرات جو ہیں، براہ راست اس سے آپ کی اولاد متاثر ہوگی، آپ کا خاندان متاثر ہوگا، اہل و عیال متاثر ہوں گے، ان کا کیا بنے گا؟ بہت بڑا چیلنج درپیش ہوا، مرحلہ آیا. سوچ انسان کی بدل سکتی ہے، ارادے متزلزل ہو سکتے ہیں، قدم ڈگمگا سکتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی بارہا گواہ ہے کہ انسان اولاد کے لیے اپنے کردار کی قربانی دے دیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل آئے اور کہا، ان کا مالک خدا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز عنان اقتدار سنبھالنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے، اور جاگیر جائیداد تھوڑی نہیں تھی. 40,000 دینار
کی سالانہ جاگیر وہ وراثتی طور پہ اولاد کو منتقل ہونی تھی، ان کے ہوتے ہوئے اولاد اس سے استفادہ کر رہی تھی گھر میں. انہیں پتا ہے کہ خوشحالی سے بدحالی کا سفر ہے، اسرت اور تنگی کا سفر ہوگا، آسانی نہیں ہوگی، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ بھئی نا لاؤ مال حصہ ڈالو جنگی تیاریوں میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لایا. آپ نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے انہوں نے بھی ڈھیر پہ اپنی گٹھڑ پھینکا. پوچھا یا صدیق کیا گھر والوں کے لیے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو انہوں نے کہا خدا اور ان کے رسول کو. تو یہاں بھی کہا گیا ہے کہ ان کا اللہ مالک ہے، اور اللہ تو کہتا ہے کہ میں پرندوں کو رزق دیتا ہوں، میں جانوروں کو رزق دیتا ہوں. کتنا جمع کرتے ہیں، ان کے پاس کیا جمع ہوتا ہے، تو میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں. تو اللہ رازق ہے، رزاق ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یقین تھا کہ میرا خدا جو ہے اسی نے رزق دینا ہے. یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے. مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے. اب جو ملازم ہوتے ہیں یا غلام ہوتے ہیں وہ شاہ کے زیادہ وفادار بن جاتے ہیں، شاہ سے بھی زیادہ وفادار بن جاتے ہیں. مزاحم کو اس خاندان سے لگاؤ تو تھا، لیکن شاید اسے اپنا بھی لالچ تھا کہ اگر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو مجھے کیا دیں گے، خود کھائیں گے تو مجھے کھلائیں گے، خود پہنیں گے تو مجھے پہنائیں گے. تو وہ اب بیٹے کے پاس گیا ہے، عبد الملک کے پاس، بڑے بیٹے کے پاس، اور اسے جا کے اس خطرناک صورتحال جو اپنے تئیں وہ خطرناک صورتحال سمجھا کہ بہت برا ہونے والا ہے. تمہارا باپ تو ساری جاگیر جو ہے وہ واپس کر رہا ہے، تم تو سڑک پہ آ جاؤ گے، گھر میں کچھ نہیں بچے گا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا لینا چاہتے ہیں، چھوڑ دینا چاہتے ہیں. لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجیے. وہ چاہتا ہے کہ عبد الملک اس کی تعریف کرے کہ اس نے ان کی بات، اولاد کی بات رکھی، وہ وفادار ہے، کہ میں نے ان سے انہیں باور کرانے کی کوشش کی ہے آپ کے باپ کو کہ وہ اپنی اولاد کا خیال کریں اور مت دستبردار ہوں، مت چھوڑیں اس جاگیر کو، مت واپس کریں. عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، تم نے بہت بری رائے دی، مشورہ امانت ہے اور اگر غلط مشورہ دیا جائے تو یہ خیانت ہے، تم نے غلط رائے دی. بیٹا باپ کے نقش قدم پہ ہے اور باپ کی تعلیمات کا اثر بیٹے میں نظر آ رہا ہے. یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. وہ اس وقت خواب راحت میں تھے. اسی وقت وہ چلے گئے ہیں اپنے باپ کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس، جو دوپہر کے وقت کیلولہ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، میٹھی نیند سوئے. پہلے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لحظہ تو ان کو آرام لینے دو. پہرے دار جو ہے اس نے روکا ہے، ٹوکا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ہر دور حکومت میں نہیں ہو سکتا تھا.
کہ پہرے والا بیٹے کو ٹوک دے، یا تو ملازمت سے برخاست ہوتا ہے، ہو سکتا ہے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ۔ تو یہ بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی ایک اچھی روایت۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ اس نے جب روکا ٹوکا ہے کہ آپ لوگ ایک لمحہ، ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے آرام نہیں لینے دیتے، تو غصہ کرنے کی بجائے اسے سمجھایا ہے کہ تو جا کے خلیفہ وقت سے میرے باپ سے میرے آنے کا کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ باپ کی جان اس وقت تم آئے ہو، یہ ملاقات کا وقت تو نہیں ہے، مناسب وقت تو نہیں ہے۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد منبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا ذمہ دار کون ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے عبد الملک کی بات سن کر کہا کہ میں ظہر کے وقت جامع مسجد جاؤں گا، نماز کے بعد اعلان کر دوں گا اور دستبرداری کا اعلان کر دوں گا۔ تو دیکھیں بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ آج کوئی بیٹا باپ کو یہ کہہ سکتا ہے؟ وہ ممکن نہیں۔ نذیر قبر آبادی نے کہا تھا تو جو کل آنے کو کہتا ہے نذیر، تجھ کو معلوم ہے کل کیا ہوگا؟ اور تم تو صدیوں کی بات کرتے ہو، ایک پل کی خبر نہیں ہوتی۔ بیٹے نے باپ کو یہ بات سمجھانے کی کہ موت کب کس وقت کس جسم کی دہلیز پہ دستک دے دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا لیکچر میرے بیٹے تمام ہوا، کل پھر انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔